مرکب کسے کہتے ہیں؟ جو دو یا دو سے زیادہ مفردوں سے مل کر بنے. مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب. صحیح ہے. دودھ پلس پتی اور اپنا پلس پانی، ہاں، اور چینی از اکول ٹو چائے. تو اسی طرح جو ہے مفرد پلس مفرد پلس مفرد یہ ہو گیا آپ کا مرکب. صحیح ہے. چائے مرکب ہے نا، اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں یہ لفظ مرکب. تو چائے مرکب ہے، اور سنگل اس کے پارٹیکل کیا ہیں؟ جیسے کہ دودھ ہو گیا، چینی ہو گیا وغیرہ، یہ سنگل کیا ہے؟ یہ مفرد ہیں. صحیح. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مرکب کی تقسیم کے اوپر. مرکب کی تعریف ہم نے کر دی، اب کرنی ہے مرکب کی تقسیم. تو دیکھو مرکب کی دو قسمیں. کتنی؟ دو قسمیں. نمبر ایک مرکب مفید، نمبر دو مرکب غیر مفید. اس کے اوپر غیر مفید کے اوپر ہماری بات بعد میں ہوگی. صحیح ہے. پہلے ہماری بات ہوگی مفید کے اوپر. مفید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ مفید کا مطلب فائدہ حاصل کرنا، یعنی کہ وہ مرکب جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہو. صحیح ہے. جس سے ہمیں کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہو اسے ہم کہیں گے مرکب مفید. صحیح ہے. کوئی جملے سے ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے، یعنی کہ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہو ہمیں، اسے ہم کہیں گے مرکب مفید. تو مرکب مفید کی تعریف کیا ہو گئی؟ دیکھو مرکب کا معنی کلام، مرکب مفید کا خیر معنی کلام ہوتا ہے، تو مفید کا معنی جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو. تو مرکب مفید وہ مرکب ہے جس سے بات سمجھ آ جائے، یہ ہو گیا آپ کا مفید. اور غیر مفید کیا ہو گیا؟ غیر کا معنی نہیں، غیر کا معنی نہیں. تو اسی تعریف کے اندر اگر آپ یہاں پہ نہیں لگا دو تو کیا تعریف بنے گی؟ وہ مرکب ہے جس سے بات سمجھ نہ آئے، یہ آپ کا مرکب غیر مفید ہو گیا. مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی بھی مرکب سے ہمیں، کسی بھی جملے سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. مثال دوں گا، بات سمجھ میں آ جائے گی. جب تک بندہ مثال نہ دینا بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات یاد رکھنا. آپ بھی اگر کبھی پڑھا رہے ہو تو جو ہے کوئی بات سمجھا رہے ہو تو اس کے اندر مثال دینا ضروری ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. تو مفید اور غیر مفید کی اگر میں نے مثال نہیں دی تو آپ کو مفید اور غیر مفید سمجھانا بہت مشکل ہے، لیکن اگر مثال دے دوں گا تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا. اب دیکھو مثال، جب تک اگر جو ہے وہ اپنا علم الصرف کا جو میں نے کورس کرایا تھا اس کے اندر میں نے ایک بات کری تھی کہ جب تک آپ کو قانون کے بعد مثال معلوم نہ ہو تب تک آپ کو قانون سمجھنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے. اور اگر آپ کو مثال دے دی جائے پھر آپ کو قانون سمجھ میں آ سکتا ہے، اور اگر آپ کو 3-4 مثالیں دے دی جائیں تو پھر انشاءاللہ پھر تو آپ کو سمجھ میں آ ہی جائے گا. تو مثال سے بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے، لہذا میں مثال دے رہا ہوں مرکب مفید کی بھی اور غیر مفید کی بھی. اب مثال کے طور پہ میں کہوں میری کتاب، ایک جملہ میں یہی کہہ رہا ہوں. صحیح ہے. اور ایک جملہ میں یہی کہہ رہا ہوں میری کتاب گھر پر ہے. اب ذرا مجھے بتاؤ کہ آپ کو فائدہ کس جملے سے حاصل ہو رہا ہے؟ میری کتاب سے تو آپ کو یہی معلوم نہیں ہو رہا کہ میری کتاب ہے یا نہیں. اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، یعنی کہ آپ کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میری کتاب سے میں کیا بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میری کتاب ہے یا میری کتاب نہیں ہے، یا میری کتاب جو ہے دوست کے پاس ہے، میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو جب مرکب ہو اور اس سے کچھ سمجھ میں نہ آئے اسے ہم کہیں گے مرکب غیر مفید. اور اگر بات سمجھ میں آ جائے، ادھر دیکھو دوسری مثال، میری کتاب گھر پر ہے، تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری کتاب گھر پر ہے. تو یہ مرکب تو بہت سارے مفردوں سے مل کر بنا ہے، لہذا یہ مرکب مفید ہے کہ ہمیں اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. ایک اور مثال دیکھو، جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں اس کو مارو. اب اس کے اندر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں آرڈر دے رہا ہوں کہ بھائی اس کو مارو، ایک آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو یہ مرکب مفید ہو گیا. لیکن اگر میں کہوں 11، میں کہوں 11، آپ بولو کیا 11؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو. صحیح ہے. عربی کے اندر کہیں گے جو ہے وہ احد عشرہ، یہ 11 ہے نا. اردو کے اندر تو 11 مفرد ہے، عربی کے اندر مرکب ہے، ایک مفرد یہ رہا، ایک مفرد یہ رہا. صحیح. تو یہ دو مرکب ہے نا، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 11 سے کیا مراد ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ مرکب غیر مفید.
لیکن اگر میں کہوں جو ہے میرے 11 دوست ہیں، تو یہ کون سا مرکب ہو گیا؟ یہ مرکب مفید ہو گیا. اچھا اگر میں کہوں بیت اللہ، اب دیکھو مرکب تو ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کا گھر. تو اللہ کا گھر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا گھر. اب کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ کا گھر جو ہے وہ بہت اچھا ہے یا اللہ کے گھر کی بہت تعظیم کرنی چاہیے. کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ ہوگا مرکب غیر مفید. اور اگر میں یہی کہوں کہ میں بیت اللہ گیا، تو یہ کون سا ہو گیا؟ مرکب مفید. مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں بیت اللہ گیا. آپ کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہو گئی ہماری مرکب مفید اور غیر مفید کی بہت ساری مثالیں. اب امید ہے کہ آپ کو 100% سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مرکب مفید کسے کہتے ہیں اور غیر مفید کسے کہتے ہیں. تو مفید کسے کہتے ہیں کہ جس سے ایک بات سمجھ میں آ جائے، یہ ہو گیا آپ کا مفید. اور غیر مفید کسے کہتے ہیں؟ جس سے آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے. صحیح؟ یہ ہو گیا آپ کا مرکب غیر مفید. مرکب غیر مفید کے اوپر ہماری آگے جا کے بات ہوگی. پہلے مفید کے اوپر ہماری بات ہوگی اور تھوڑی ڈیٹیل ہوگی. اب مرکب مفید آپ کو سمجھ میں آ گیا تو مرکب مفید کی بھی آگے جا کے قسمیں بنتی ہیں. ایک قسم ہے مرکب مفید کی اسمیہ، فعلیہ، خبریہ، انشائیہ. تو یہ کل 4 قسمیں ہو گئی نا. نمبر 1 اسمیہ، نمبر 2 فعلیہ، نمبر 3 خبریہ، نمبر 4 انشائیہ. صحیح؟ اب سب سے پہلے اسمیہ کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھو کہ جب بھی آپ کے سامنے مرکب آئے گا نا، تو مثال کے طور پہ ایک مرکب آپ کے سامنے یہ میں لکھتا ہوں ضرب زید عمرا. صحیح ہے؟ اور اسی طرح میں لکھتا ہوں زید قائم. اسی طرح ایک میں لکھتا ہوں ذالک الکتاب. صحیح ہے؟ یہ میں نے آپ کے سامنے بہت سارے 3 مرکب لکھ دیے نا. اب اگر کسی بھی مرکب کا پہلا جو جملہ، پہلا جو لفظ ہے، پہلا جو کلمہ ہے، وہ اگر فعل ہو تو اسے ہم کہیں گے جملہ فعلیہ. صحیح؟ اور اگر کسی بھی لفظ کا پہلا جز جو ہے وہ اسم ہو تو ہم اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ. صحیح؟ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا، پہلے وہ بات سمجھو کہ مرکب مفید جو ہے نا، اس کے اور نام بھی ہیں. اس کا ایک نام ہے کلام، اس کا ایک نام ہے تام. یہ نام تو خیر مشہور نہیں ہے، غیر مشہور ہے، چھوڑ دو. یہ کلام ہے. اسی طرح ایک نام ہے اس کا جملہ. صحیح؟ تو عام طور پہ یہ کلام اور جملہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مفید کا استعمال نہیں ہوتا عام طور پہ. تو اسی طرح میں نے یہاں پہ لکھا ہے جملہ فعلیہ، مرکب فعلیہ، اور جملہ اسمیہ کا مطلب مرکب اسمیہ. تو دیکھو 2 قسم کے ہمارے جملے ہو گئے. نمبر 1 کہ جس کا پہلا جز فعل ہو، اور نمبر 2 جس کا پہلا جز اسم ہو. صحیح؟ ایک اور دیکھ لو، جیسے بلکہ آپ کو ذرا مجھے جو ہے وہ نہیں کرنا، مطلب یہ ہے کہ آپ کو ذرا کنفیوز نہیں کرنا. تو پہلے آپ یہ دیکھ لو، جملہ اسمیہ کسے کہیں گے کہ بھائی جس کا پہلا جز اسم ہو، وہ ہو گیا آپ کا جملہ اسمیہ. کیا تعریف ہو گئی؟ جس کا پہلا حصہ اسم ہو. تو یہ کیا ہو گیا آپ کا جملہ اسمیہ. میں نے مرکب کا لفظ چھوڑ کے جملے کا لفظ لکھ دیا جان بوجھ کے، کیونکہ یہی لفظ آپ کا استعمال ہوگا. اور ایک ہے جملہ فعلیہ، اور جس کا پہلا جز جو ہے وہ، جس کا پہلا جز فعل ہو. صحیح؟ تو یہ 2 ہو گئے. اچھا آپ ایک بات سمجھو ذرا، آپ نے جو ہے پڑھا کہ پہلا جز اسم ہو، پہلا جز فعل ہو. پہلا جز اسم ہوگا تو جملہ اسمیہ، پہلا جز فعل ہوگا تو جملہ فعلیہ. لیکن اگر شروع میں حرف ہو، حرف بھی تو ہو سکتا ہے نا. مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ہے
قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. صحیح ہے. اب پہلا جو ہے وہ حرف ہے, یہ قد جو ہے یہ حرف ہے, نہ اسم میں نہ فعل ہے. صحیح ہے. تو اب اس کے اندر کس کا اعتبار ہوگا, یہ کون سا مرکب ہوگا؟ تو جواب یہ ہے پہلا جز اگر فعل ہو تو حرف ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پھر ہم دیکھیں گے یہ کیا ہے, پہلے حرف کے بعد کیا آ رہا ہے, فعل آ رہا ہے, تو بھائی یہ ہو جائے گا آپ کا جملہ فعلیہ, یہ اس کے اندر ہی داخل ہو جائے گا. حرف اگر ہو تو حرف کا کوئی اعتبار نہیں. مثال کے طور پہ جیسے کہ میں لکھوں زید قائم, تو یہ جملہ کون سا ہو گیا, یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. جبکہ اس کے اندر شروع کے اندر حمزہ جو ہے یہ حرف ہے, حرف استفہام ہے, تو یہ حرف ہے, پھر بھی جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اس کے حرف کے بعد آ رہا نا یہ اسم آ رہا ہے, تو لہٰذا جملہ اسمیہ ہو گیا. صحیح. تو ایک بات زائد تھی جو کتاب کے اندر آپ کو نہیں ملے گی, تو میں کوشش کروں گا زائد باتیں نہ بتاؤں, لیکن یہ تھوڑی کام کی بات تھی, آپ کے ذہن میں آ سکتا رہا, تو اس لیے میں نے بتا دیا آپ کو. صحیح. تو آج کے سبق کے اندر کیا پڑھا ہم نے؟ سبق آج کا اتنا ہی تھا, آسان سبق تھا, کوئی مشکل سبق نہیں تھا. کہ ہم نے پڑھا کہ مرکب کسے کہتے ہیں؟ جو دو یا دوسرے زیادہ الفاظ سے مل کر بنے. صحیح ہے. پھر ہم نے پڑھا بھائی مرکب کی دو قسمیں. نمبر ایک مفید اور غیر مفید. مفید کسے کہتے ہیں؟ جس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو. صحیح ہے. اور غیر مفید کسے کہتے ہیں؟ جس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہو. صحیح ہے. یہ ہمارا ہو کہ غیر مفید. اور پھر ہم نے مرکب مفید کی دو قسمیں پڑھی. نمبر ایک جملہ اسمیہ, نمبر دو جملہ فعلیہ. مرکب کا دوسرا نام اور مفید کا دوسرا نام جو ہے وہ کلام بھی ہے, اور مفید کا دوسرا نام جملہ بھی ہے. تو میں نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے نام سے تقسیم کری ہے. تو پھر جملہ اسمیہ وہ کسے کہتے ہیں؟ جس جملے کا پہلا جز اگر اسم ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے, پہلا جز فعل ہو تو جملہ فعلیہ ہوتا ہے. ہمیں کیسے معلوم ہو کیا اسم ہے کیا فعل ہے؟ آگے جا کے ایک دو سبق کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے پورا اسم اور فعل کا پہچاننے کا پورا طریقہ رکھا جائے گا کہ کس طرح پہچانتے ہیں اسم کو اور فعل کو. تب آپ کو معلوم ہوگا بھائی کیا اسم ہے کیا فعل ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا بھائی ہمیں کیسے معلوم ہو کیا اسم ہے کیا فعل ہے؟ تو اس لیے میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ آگے جا کے آپ کی پوری جو ہے وہ اسم فعل حرف کی پوری علامتیں وغیرہ آئیں گی انشاءاللہ. وہاں پر جا کر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اسم اور فعل اور حرف کو ہم جو ہے پہچانیں گے, اور پھر جو ہے وہ ہمیں جملے کی پہچان کرنے کے اندر کون سا اسمیہ کون سا فعلیہ ہے اور زیادہ آسانی ہوگی. آج کا سبق اتنا ہی تھا. جو ہے وہ عبارت ہے وہ ذرا پڑھ لیتے ہیں. سبق نمبر 3, مرکب اور اس کی اقسام. مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے. مرکب کی دو قسمیں. نمبر ایک مفید, مرکب مفید. نمبر دو مرکب غیر مفید. پھر مرکب مفید کی تعریف کیا کر رہے ہیں؟ وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اسے کہہ کر خاموش ہو تو سننے والا کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو. اور میں نے بالکل آسان تعریف آپ کو لکھوائی ہے, اور وہی تعریف آپ یاد کر لو کہ میں نے تعریف کا لکھوائی ہے کہ وہ مرکب ہے جس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. صحیح ہے. بس یہ آسان سی تعریف ہے. اس کے اندر اتنا زیادہ مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہنے والا بات کہے اور سننے والا پھر جو ہے وہ اس کو سمجھ جائے. بس اتنی بات ہے کہ بس بات سمجھ میں آ جائے, یہ آپ کو مرکب مفید ہے. وہ تعریف یاد کرنی ہے, بالکل صحیح تعریف ہے. یہ تعریف بھی صحیح ہے, وہ تعریف بھی صحیح ہے. جون سی یاد کرنی ہے آپ کو کر لو. آسانی کے لیے جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ تعریف یاد کر لو تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. وہ آپ کو یاد بھی رہے گی, یہ آپ کو جلدی یاد نہیں رہے گی, اور جو ہے وہ آپ بھول جاؤ گے. اچھا, جیسے زید عالم, زید جاننے والا ہے. آپ دیکھو ہمیں اس کے اندر خبر معلوم ہو رہی ہے کہ بھائی زید جو ہے یہ عالم آدمی ہے, یہ جاننے والا ہے. صحیح. اور طلب کی مثال جیسے کہ اضرب, تم مارو. اب یہاں پہ آرڈر دیا جا رہا ہے کہ تم مارو. ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں آرڈر مل رہا ہے کہ تم مارو. اچھا, اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. پھر جملے کی دو قسمیں کری ہیں انہوں نے, جملہ اسمیہ اور جملہ خبریہ, جملہ انشائیہ. صحیح ہے. اچھا, اب دیکھو ہم نے ڈائریکٹ جو ہے وہ ہم نے جملے کی دو قسمیں بنائی تھیں. نمبر ایک جملہ اسمیہ فعلیہ, اور نمبر دو جملہ خبریہ انشائیہ. انہوں نے خالی سنگل قسم بنائی ہے جملہ خبریہ اور انشائیہ. یعنی کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا یہ ہے کہ اسمیہ جو ہے نا, اسمیہ اور فعلیہ, اسمیہ اور فعلیہ کو خبریہ کے تحت رکھا ہے. اسمیہ اور فعلیہ کو خبریہ کے تحت تقسیم بنائی ہے. اور ہم نے کیا کیا, ہم نے دونوں کو الگ الگ تقسیم بنائی ہے کہ اسمیہ الگ قسم ہے اور فعلیہ الگ قسم ہے. اور بہتر جو میں نے بنائی ہے نا وہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آگے جا کے ترکیب کرو گے نا. اب مثال کے طور پہ جو ہے
ابھی آپ کو میں سمجھا بھی نہیں سکتا کیونکہ آپ نے جو ہے وہ انشائیہ وغیرہ نہیں پڑھا. تو بہرحال آپ تقسیم اسی طرح یاد کر لو جو میں نے آپ کو لکھوائی ہے، بہتر یہ ہے. اور اس طرح کرو گے تو جو ہے وہ آپ کو آگے جا کے مشکل ہو جائے گی. تو ابھی دیکھو ذرا خبری کی تعریف کیا لکھی ہے. وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. میں نے ابھی آپ کو خبریے کی تعریف نہیں پڑھائی، میں انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھاؤں گا. تو ابھی یہ میں نے خبریے کی تعریف نہیں پڑھائی تو اس کو میں نے ڈیفائن بھی نہیں کروں گا زیادہ آگے. جملہ خبریہ کے دو قسم ہیں، نمبر 1 اسمیہ، نمبر 2 فعلیہ. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے کہ زید عالم، اور زید جاننے والا ہے. اس کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے، اس کو مبتدا کہتے ہیں. یہ بات میں نے آپ کو نہیں بتائی، ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں جو ہے ابھی کر دیتے ہیں آپ کو یہ بات بھی. جملہ اسمیہ کے اندر جو ہے نا، جملہ اسمیہ کے اندر یہاں پر جملہ اسمیہ کے اندر جو ہے وہ دو جز ہوتے ہیں. جملے کے جو ہیں وہ دراصل دو جز ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کے اندر. ایک جز ہوتا ہے مبتدا، اس کا ایک اور نام ہے مسند الیہ. اس کا ایک اور نام ہے، مل کے چلو یہ نام کافی ہے، مسند الیہ. اور دوسرا جز اسے کہتے ہیں ہم خبر. تو یہ جملہ اسمیہ کے دو جز ہیں، نمبر 1 مبتدا، نمبر 2 خبر. اس کا دوسرا نام ہے مسند. صحیح، میں نے ان کو ملایا، میں نے لکھا زید عالم ہے. صحیح. اس کے اندر میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے اندر میں نے کیا یہ ہے، عالم ہونے کی جو نسبت ہے نا، یعنی کہ عالم ہونے کا جو حکم ہے وہ میں نے زید کے اوپر لگایا ہے کہ زید عالم ہے. عالم ہونے کا جو حکم ہے، عالم ہونا، یہ میں نے اس کا جو حکم ہے یہ میں نے زید کے اوپر لگایا ہے کہ بھائی زید عالم ہے. صحیح ہے. تو جو حکم ہوتا ہے نا، جو حکم ہوتا ہے اسے ہم کہیں گے خبر، یعنی کہ مسند. اور جس کے اوپر حکم لگاتے ہیں نا اسے ہم کہیں گے مسند الیہ، یعنی کہ مبتدا. صحیح ہے. دو باتیں ہو گئیں. ایک اور مثال سمجھو. مثال کے طور پہ تم امیر ہو. تو دیکھو یہاں پہ امیر ہونا یہ ایک حکم ہے، یہ میں نے تم کے اوپر لگا دیا کہ تم امیر ہو. تو تم کو ہم کہیں گے مبتدا، اور امیر ہونا کیونکہ ایک حکم ہے، ایک سمجھ لو خبر ہے، تو ہم اس کو کہیں گے خبر. صحیح. اچھا، اسناد کسے کہتے ہیں؟ اسناد کہتے ہیں جو ہمارے سامنے مختلف قسم کے الفاظ ہوتے ہیں نا، مختلف قسم کے الفاظ ان کو ہم جوڑتے ہیں، تو اس جوڑنے کو ہم کہتے ہیں اسناد. صحیح. ہمارے سامنے زید ہے، عالم ہے، یہ دو لفظ ہیں، اس کو ہم نے جوڑ دیا تو ہم نے کہا زید عالم. تو یہ جوڑنا ہے نا، اسے ہم کہیں گے اسناد. صحیح. اور پھر جوڑا کس طرح ہے؟ ہم نے عالم کو زید کے پاس لا کر جوڑا ہے. عالم کو زید کے پاس لا کر جوڑا ہے. تو جس کو جوڑا ہے نا وہ ہوگا مسند، اور جس کے ساتھ جوڑا ہے وہ ہوگا مسند الیہ. تو میں نے عالم کو زید کے ساتھ جوڑا ہے تو عالم جو ہوگا وہ مسند ہوگا، اور زید کے ساتھ جوڑا ہے تو زید ہوگا مسند الیہ. صحیح. تو اسناد کسے کہتے ہیں؟ کہ جب ہمارے سامنے مختلف قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، ہم ان الفاظ کو جوڑتے ہیں تو اس جوڑنے کو اسناد کہتے ہیں. اور جب ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو جس لفظ کو جوڑا جائے اس کو ہم کہیں گے مسند، اور جس کے ساتھ جوڑا جائے اسے ہم کہیں گے مسند الیہ. صحیح. اور ان کا دوسرا نام مبتدا خبر میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا. صحیح. زید نے مارا. اب دیکھو اس کے اندر جو ہے عربی کے اندر کہیں گے ضرب زید. صحیح. اب دیکھو ذرا اس کے اندر ہم نے مارنے کا جو حکم ہے، مارنے کا جو فعل ہے، مارنے کا جو کام ہے وہ ہم نے زید کے ساتھ لگایا ہے کہ زید نے یہ کام کیا ہے. صحیح ہے. زید نے یہ کام کیا ہے تو زید ہوگا ہمارے سامنے مسند الیہ، اور مارنا کیا ہوگا؟ یہ ہمارے سامنے ہوگا مسند. صحیح. تو یہ آگے سمجھ میں مسند اور مسند الیہ سمجھایا، امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ تھوڑا مشکل تھا کیونکہ یہ الفاظ بھی ہمارے اردو کے اندر عام طور پہ استعمال نہیں ہوتے، تو لہذا اب ذرا دیکھ لو. یہ
تو جملہ اسمیہ جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے کہ زید عالم، اس کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے، جس کا نام ہم نے کہا تھا مبتدا ہے، اس کو یہی لکھا ہے کہ اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ دوسرا جز مسند ہوتا ہے، اس کو خبر کہتے ہیں۔ اور ایک اور میں نے لفظ استعمال کیا تھا اسناد۔ اسناد کسے کہتے ہیں؟ جب دو جملوں کو ہمارے سامنے مختلف قسم کے حروف ہیں، ان حروف کو ہم نے ایک جملے کی شکل دینی ہے، تو ان دونوں کو ملانے کو کہتے ہیں اسناد۔ صحیح، ان دونوں جملوں کو ملانے کو ہم کیا کہیں گے؟ اسناد۔ صحیح، تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ اس سبق کے اندر ہم نے جملہ خبریہ ابھی نہیں پڑھا، جملہ خبریہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، سبق نمبر انشاءاللہ 4 کے اندر انشاءاللہ آ جائے گا، نہیں بلکہ سبق نمبر 5 کے اندر آئے گا۔ صحیح، جملہ خبریہ اور انشائیہ ہم انشاءاللہ سبق نمبر 5 کے اندر پڑھیں گے۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔